وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ نماز ظاہر ہے یہودیوں عیسائیوں کے اندر بھی رائج تھی، آج بھی وہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں علماء ہی کے بارے میں آ رہا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم خود کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو، تورات کی، اس کے باوجود لوگوں کو کہتے ہو نیک بنو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اے مولویو، اے علماء یہود، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی۔ دنیا کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اور اللہ نے ساتھ ہی اپنا ایک فتویٰ بھی دے دیا ہے، بڑا گاڑا فتویٰ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کون سا؟ صبر کرنا اور نماز پڑھنا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کوئی خوف خدا ہے نا، خشیت، وہی دنیا کے کتے بننے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بڑا اوکھا کام جائے۔ اور اللہ نے ان کی نشانی بھی بتا دی ہے، کون ہے وہ لوگ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایک تو دنیا کی زندگی عارضی، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تو پھر اکاؤنٹیبل ٹھہرا لے گا کہ ہاں جی جواب دے۔ جس کے اندر یہ موجود ہے نا خوبی، وہی صبر کرے گا دنیا میں روکھی سوکھی کے اوپر، اور کوئی نہیں صبر کرے گا۔ اچھا، ابھی یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے علماء یہود کی کلاس لی جا رہی ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس امت کے بارے میں اس کتاب کے اندر جو کچھ آنا تھا نا، کہ تسی یہ کیتا، تسی یہ کیتا، تواڈے مولوی نے کیتا، اے آیا ہوا جے۔ اور یہی حکمت ہے کہ قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ ہے، اللہ نے بتایا کہ تم سے بھی لاڈلی ایک امت تھی اپنے زمانے کی، لیکن جب اس نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، کتابوں کو پس پش ڈال دیا، تو دیکھو پھر ان کا ہم نے کیا حشر کیا۔ وہ آگے آ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے کے لوگ تھے سب پر فضیلت دی تھی، کتابیں دیں، تم میں پیغمبر مبعوث کیے، جنتی خوراکیں تمہیں کھلائیں، لیکن تم نے حرام خوری کی، بعد میں نمک حرامی کی۔ وہ آئے گا کہ انہوں نے نمک حرامی کیسے کیسے کی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی بدلہ، کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا، ولا یؤخذ منها عدل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں رشوت کر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں نا، اللہ کو رشوت دے سکتا ہے؟ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دینا عذاب سے چھوٹنے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی زوردار دعوت کے بعد اور صحیح جھنجھوڑنے کے بعد نا، اب ان کو کہا ذرا اپنی ہسٹری دیکھو تم۔ یہاں سے اب ہسٹری شروع ہوئی ہے، اب مسلسل کئی رکوع بنی اسرائیل کی ہسٹری چلے گی جو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتیں تو ظاہر ہے پھر وہ لونڈیاں بناتے تھے، لیکن یہ مسلسل نہیں تھا، چند ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک اس قسم کا کوئی ایک سخت حکمران آتا تھا تو ان کے ساتھ یہ کرتا تھا، ورنہ تو ان کی نسل ہی نہ آگے چلتی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ،
اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تمہیں تو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا کوہ طور پہ، یعنی انہیں بلایا اپنے پاس کیونکہ تورات دینی تھی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اتنے بڑے ظالم تم ہوئے۔ یعنی ابھی تم نے اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ فرعونیوں کو سمندر میں غرق کیا گیا اور تمہیں نجات ملی، اور تم موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، 70,000 یہودیوں نے بچھڑے کو رب مان لیا، شرک شروع کر دیا۔ یعنی ایسی عجیب و غریب قوم۔ اب اس کے پھر سزا کیا بھگتنی پڑی وہ آپ ذرا دیکھیں کتنی خطرناک سزا تھی ان کے لیے۔ ثم عفونا عنکم اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا، من بعد ذالک اس اتنے بڑے جرم کے بعد کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، لعلکم تشکرون تاکہ تم اب شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یعنی تورات، لعلکم تہتدون تاکہ تم سیدھی راستے پہ چلو۔ تو یعنی وہ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لے کے وہ واپس آئے۔ اب جب واپس آئے تو ظاہر ہے کہ پھر جب قوم نے اتنا بڑا کام ڈالا ہوا تھا، اللہ نے وہیں پہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیری قوم کو ہم نے پیچھے آزما لیا ہے، 70,000 لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِقَوْمِهِ پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم دیکھو تم نے اپنی جانوں پہ بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، باتخاذکم العجل بچھڑے کو خدا مان کر، فتوبوا الی بارئکم فوراً توبہ کرو اپنے رب کی طرف۔ توبہ یہ تھی کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کو رب مانا ہے وہ سب کے سب لوگ قتل کیے جائیں گے، قتل مرتد کی سزا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ مارو اپنوں کو، ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرو اپنوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اسی میں تمہاری خیریت ہے، عِنْدَ بَارِئِكُمْ تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر دی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ قبول تو کر لی لیکن کس طریقے سے کی یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے کہ وہ 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے۔